30 دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے، بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ۔ یہ بھی کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا۔ کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، پھر وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس۔ تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے۔ حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرو مغرب۔ کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے۔ جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے، آج مغرب کی نماز چھوڑ دے، وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا، یہ مغرب پی گیا، یہ ہے بھائی پڑھ ہی نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں، تو نے چھوڑے تھا، تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے، تو اب تو تجھے اور خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے نماز قضا کروا رہے ہیں، تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو، چھوڑیں گے ہم پھر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا، مسئلہ سارا یہی ہے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، یہ رمضان، بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے بھائی، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولیں نہیں۔ مجھے یاد رکھیں میرے بندے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی، اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔
جزاک اللہ.